عورت وہاں سے نکل کے بھاگنا شروع ہوئی. بھاگتے بھاگتے ایک صحابی کے ہاتھ میں اونٹ کی جبڑے کی ہڈی آئی. اس نے زور سے ماری, اس عورت کے چہرے پہ یہاں پیشانی پہ لگی, وہ گری اور مر گئی. جب مر گئی ایک صاحب کہنے لگے اچھا ہوا کمینی تھی مر گئی. آئے ہائے, یہ بھی ہمارے اندر بڑا مرض ہے کہ ہم خود کو نیک سمجھتے ہیں, دوسرے کو ذلیل سمجھتے ہیں. ہم نے اگر داڑھی رکھ لی ہے تو جن بیچاروں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. اگر خود نمازی ہے تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کو حکیم سمجھتے ہیں. خود روزہ رکھ لیا, کسی نے نہیں رکھا, اپنے آپ کو ولی سمجھتے اور اسے حکیم سمجھتے. یاد رکھو یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان بعض اوقات نیکیاں کر کر کے بڑے اونچے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے. کسی مسلمان کو حقیر سمجھ لیا, دھڑام سے نیچے آگے گرتا ہے. الحم بن باہورا بنی اسرائیل کا اتنا بڑا ولی تھا, ہاتھ بعد میں اٹھاتا تھا, قبولیت پہلے ہو جاتی تھی. مستجاب الدعوات, اتنا بڑا ولی کہ جو اس کے ذہن میں آتی نا اللہ اسی کو قبول کر دیا, ہاتھ تو بعد میں ہوتا. لیکن جب اس کے دل میں اپنی قوم کے گناہ گاروں کی نفرت آئی نا, اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, یہ آدمی کتے سے بھی بدتر ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, ایسا عذاب آیا کہ زمین چاٹتا تھا, اپنی زبان سے زمین چاٹتا تھا. پڑھنے ہوتے ناز کرینا توں تے نہ آنکھی میں پڑھیا, علم ہوتے ناز کرینا توں تے نہ آنکھی میں پڑھیا, او جبار کا ہار سڑاوے متا روڑ ستے دودھ کڑیا. علامہ ابن ابی ملاقہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملا, 30 کے 30 کو میں نے آخرت اور انجام کے بارے میں فکر مند پایا. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. اس صاحب کی زبان سے کیا نکلا, اچھا ہوا کمینی عورت تھی مر گئی, اچھا ہوا بدکار تھی مر گئی, اچھا ہوا زانیہ تھی مر گئی. میرے پاک نبی کے کانوں میں یہ آواز پہنچی. اس صحابی نے مڑ کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو آنکھوں کی چلمنیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی. میرے نبی نے فرمایا اچھا تو نے مسلمان کو حقیر سمجھ لیا. میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اس عورت کو اٹھاؤ, اسے غسل دیا جائے, اسے کفن پہنایا جائے, اس کا جنازہ محمد رسول اللہ پڑھائے. جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا, وہ بات سن چکے تھے نا, اس کی بات ہلکی بات, مسلمان کے بارے میں ہلکی بات بھی زبان پہ نہیں آنی چاہیے. اور میں قربان جاؤں ابو بکر کی صداقت پر کہ حضرت ابو بکر صدیق جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہہ دیا کہ ابو بکر جنتی, جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے میدان حشر میں ابو بکر کو بلائیں گے کہ ابو بکر میرے اندر سے جنت میں داخل ہوگا. اس ابو بکر کو دیکھو یار, ایک دن تن کا ہاتھ میں لیا اٹھاؤ اور آنکھوں میں آنسو رو رہا ہے. ابو بکر کہتا ہے اے کاش ابو بکر یہ تین کا ہوگا. چڑیا اڑتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر رہے, کہنے لگے اے کاش ابو بکر یہ چڑیا ہوتی, مر جاتی, حساب و کتاب نہ ہوتی. فرمایا اے میرے صحابہ یہ عورت جس نے سچی توبہ کر لی, فرمایا اگر اس کی توبہ کو پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے, اس کی توبہ کو پوری کائنات میں بانٹ دیا جائے, فرمایا کائنات چھوٹی ہو جائے گی, توبہ بڑھ جائے. یار سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. ان امراض سے بچنا ہے, وباؤں سے بچنا ہے, بلاؤں سے بچنا ہے, تکالیف سے بچنا ہے, مصیبتوں سے بچنا ہے. اللہ کے دروازے پہ سچی توبہ کرنی پڑے گی. وہ کفل تھا نا, بڑا عیاش آدمی تھا, بنی اسرائیل کا بڑا عیاش. ایک دن ایک عورت کو اس نے بک کیا 60 دینار, یہ آج کے 10 لاکھ سے بھی زیادہ رقم بنتی ہے. ایک عورت کو بک کیا 60 دینار میں.
کمرے میں بھیج دیا. تھوڑی دیر بعد کمرے میں گیا, دیکھا وہ عورت رو رہی ہے. اس سے کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ معاملہ طے ہو گیا, پیسے طے ہو گئے, پیسے میں نے تجھے دے دیے, اب کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے چیخ ماری. اس نے کہا کفل میں عزت دار عورت ہوں, غربت نے یہاں پہنچا دی, میں تو یار نائٹ کلبوں کو کس نے آباد کیا ہے؟ عورت کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے. کوئی عورت اپنی مرضی سے ننگی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اس کی فطرت میں حیا ہے. ان مالداروں نے عورتوں سے ننگے ناچ کروائے, ان مالداروں نے پیسے کا بھکاری بنا کے ان کی غربت سے کھیل کے کسی کی بہن بیٹی سے لباس اتروایا ہے. یہ وہ مالدار ہیں کہ جنہوں نے ان مقدس بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے ہیں. ورنہ کون تھا جو چکلے میں اپنی عزت بیچتی؟ کون تھی؟ کوئی بیٹی دنیا میں مجھے ایسی دکھا سکتے ہو؟ دکھاؤ کوئی دنیا کی بہن جو اپنی مرضی سے اپنے کپڑے اتار دیتی ہو. دکھاؤ کہ جو اپنی مرضی سے پاؤں میں گھنگرو پہن کے تمہارے سامنے تماشا کرے. اس لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے, عورت کی فطرت میں حیا ہے. یہ مالداروں نے انہیں ننگا کیا, یہ مالداروں نے انہیں نچوایا, یہ مالداروں نے ان کے پاؤں میں گھنگرو بدوائے, یہ مالدار تھے جنہوں نے ان کے دوپٹے کھینچے, یہ مالدار تھے جنہوں نے ان کی عزتوں پہ حملہ کیا. یہ پیسے والے, یہ وہ پیسے والے جنہوں نے عشر نہیں دیا تھا, یہاں نہیں دیا تھا. اللہ نے کہا چل بے حیائی کے دروازے پہ تیرا پیسہ لگے گا. زکات نہیں دیتا, اللہ نے کہا جا تیرا پیسہ بے حیائی پہ خرچ ہوگا. ورنہ کوئی عورت بے حیا نہیں ہو سکتی. یہ مساج سینٹر کو کاروبار کس نے بنایا؟ یہ دنیا کے مالدار لوگوں نے بنایا. کہنے لگی کفن میں عزت دار عورت ہوں, مجھے غربت نے یہاں پہنچا دی ہے. یار میں نے جب یہ واقعہ پڑھا نا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں سوچنے لگا کہ یار بنی اسرائیل کا کفن ہی حضور کی امت کے بدکار نوجوانوں سے اچھا نکلا, اور تیرے تو دروازے پہ بھی غریب بھیک مانگنے آ جائے تو حوث والی گندی نظروں سے اسے دیکھتا ہے. اور مجھے اس سے بھی زیادہ بڑا دل پتہ ہے کب ہوا؟ اب بیچارے غربت کی بیچاری غربت کا دور ہے, لاک ڈاؤن ہو گیا, شٹر ڈاؤن ہو گیا, بیچارے غریب اور زیادہ غریب ہو گئے. اب راشن تقسیم کے نام پہ اب ان کا اور تماشا اڑایا جا رہا ہے کہ چودھری صاحب کے ڈیرے پہ راشن تقسیم ہوگا. جب میرے محلے کی غریب بیٹی راشن لینے جاتی ہے نہ کیمرے والے پاس منہ کر تصویر چھکوا, اس سے خدا راضی ہوگا؟ یہ تو قہر خدا بندی کو اور زیادہ دعوت دی جا رہی. ایک تھیلا تمہیں دے رہا ہے اور 20 تصویریں بنا کے تم میڈیا کو دکھاتا ہے کہ رانا صاحب نے فلانا کام کر دیا. خوف خدا کو لسٹیں بناؤ, غریبوں کے دروازے پہ جا کے رکھ دیا. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب فوت ہو گئے ان کو غسل دینے کے لیے جب لٹایا گیا, ساری کمر پہ بوریوں کے نشان تھے, بوریوں کے نشان. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین راتوں کو غریبوں کے گھر کے دروازے پہ راشن رکھ کے گم ہو جاتے تھے. ساری زندگی پتہ نہ چلا کہ غریب کے دروازے پہ راشن کس نے رکھ دی ہے. جب دنیا سے چلے گئے تحقیق کی تو پتہ چلا 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت امام زین العابدین کیا کرتے تھے. یار مذاق کرتا, اور تو کسی کو راشن دے کے اس کی غربت کا مذاق کرتا ہے. کبھی اس تصویر کو دیکھ لیا کر, اس تصویر کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کر. جسے تم نے ایک تھیلا دیا اس کی آنکھوں کی غربت بھی پڑھا کر, اس کے چہرے کی مشکی بھی پڑھ لیا کر, تاکہ تیرے غرور والی آنکھوں کا کوئی علاج ہو سکے, تیرے اندر کے فرعون کا بھی کوئی